اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سبق میں ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے نقشہ جات آ گئے۔ باب افعال کے خاصے یہ ہیں، پھر اس کے بعد باب تفعیل کے خاصے یہ ہیں، اس کے بعد مفعلہ کے خاصے یہ ہیں، تفعل کا خاصہ، تفاعل کا خاصہ، ٹھیک ہے جی۔ اور موافقت میں افعال اور تفعیل ابتدائی 14 میں متفق ہیں، افعال تفعیل مفعلہ 5 میں، افعال تفعیل مفعلہ اور تفاعل ابتدائی 4 میں، افعال تفعیل مفعلہ تفاعل ابتدائی 3 خاصیات میں متفق ہیں۔ ثلاثی مزید فی حمزہ وصل کے ساتھ جو ہیں ان کے یہ خاصے ہیں: افتعال استفعال کے خاصے، انفعال کے خاصے، فعلال کے خاصے، فعیلال کے خاصے، فعیال کے خاصے، فعوال کے خاصے۔ موافقت ان میں کس کس میں کہاں ہے؟ افتعال اور انفعال استفعال ابتدائی 4 میں، افتعال استفعال انفعال 3 میں، اور یہ نیچے کے افتعال استفعال انفعال افعلال افعیلال اور افعیال صرف پہلی خاصیت میں متفق ہے، پہلی ایک میں۔ افعوال مذکورہ کسی باب سے کسی خاصیت میں متفق نہیں ہے۔ اب رباعی مجرد و مزید فی آ گئے، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، اس کے باب آ گئے فعلل کا خاصہ، تفاعل کا خاصہ، افعلال کا خاصہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ موافقت کیا ہے؟ فعلل اور تفاعل ابتدائی 4 خاصیات میں متفق، فعلل تفاعل افعلال اور انلال ابتدائی 2 خاصیات میں متفق ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں ہم نوٹ آ گیا مذکورہ والا نقشہ موافقات ہر باب میں استعمال ہونے والی خاصیات کی ترتیب سے تھا، اور اب ذیل میں خاصیات کی ترتیب سے نقشہ دیا جا رہا ہے، اور ہر خاصیت کے سامنے ان تمام ابواب کو لکھ دیا گیا ہے جن میں وہ خاصیت پائی جاتی ہے، تاکہ طالب علم کو دونوں میں سے جس طریقے سے یاد کرنا آسان ہو وہ اس طریقے کو اختیار کر کے یاد کر لے، اور ایک ہی نظر میں تمام خاصیات بھی اس کے سامنے موجود ہوں۔ یہ نقشہ دیکھیں جی، ان کے اسکرین شاٹ لے لیا کریں نا، اسکرین شاٹ لینے سے آپ اسے یاد کر لیں۔ تعامل کن کن ابواب میں پایا جاتا ہے، موافقت کن کن ابواب میں پایا جاتا ہے، وہ نام دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اتخاذ کون کون سے باب میں پایا جاتا ہے، تدریج کون کون سے باب میں پایا جاتا ہے، کثرت ماخذ کس کس میں پایا جاتا ہے، اطعام ماخذ کون آتا ہے، ٹھیک ہے جی، الباس ماخذ کس کس باب میں ہے، قطع ماخذ، اعطاء ماخذ، سلب ماخذ، ضرب ماخذ، بلوغ، ٹھیک ہے جی، تطلیہ، متابعت، تعزی، قصر، تخلیط، ضرورت، طلب ماخذ، دفع ماخذ، لبس ماخذ، تعلم ماخذ، ترک ماخذ، تحول، تحییر، وجدان، وقوع، تعجب، لزوم، ابتدا، مبالغہ، الزام، تعریب، اس کے بعد لیاقت، حنونت، تحول، تعدیہ، تصییر، اخراج ماخذ، نسبت ماخذ، مشارکت، تجنب، تکلف، حسبان، تشارک، تخییل، تخییر، تصریف، تصرف، لون، عیب، اقتداب۔ یہاں تک ہمارے جو ہے وہ باب سارے ختم ہوئے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، آپ کا سبق ختم ہوا، خاصیات ابواب مکمل ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور اس کتاب کے پڑھنے کے بعد مجھے امید ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اس کی اذن سے، اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے ہمیں ان ابواب کا علم جو ہے وہ مکمل طور پر حاصل ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ جب بھی کوئی کتاب ختم ہو تو اس کے بعد ختم شریف پڑھا کریں، کچھ سورۃ اخلاص، سورۃ فاتحہ وغیرہ، اور 4 کل پڑھا کریں، اور پڑھنے کے بعد دعا کیا کریں، اور جتنے بھی علماء کرام اور محدثین اور جن لوگوں نے دین کے کام کیے ہیں، فقہاء کرام، یعنی مفسرین، تفسیریں لکھنے والے، شارحین، شرح لکھنے والے، اس کے بعد جناب محدثین، حدیثیں لکھنے والے اور ان کے شارحین، اس کے بعد مفقہین، فقہ لکھنے والے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شارحین فقہ کے، اور اس کے بعد علوم قرآن، علوم حدیث اور علوم فقہ کے اوپر جو کتابیں لکھنے والے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ علوم لکھے، جن کے ذریعے سے علم فقہ، علم قرآن اور علم الحدیث پر جو ہے دسترس حاصل ہوتی ہے،
ان کے علوم لکھنے والے جتنے بھی دینی علوم کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں، جنہوں نے بھی دینی علوم کا کوئی بھی دینی علم ہے اس کے لیے کام کیا، ان سب کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں اور ختم پڑھ کر ان کو اصالہ ثواب کیا کریں، اور یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ان پر کرم فرما اور ان کے صدقے جس طرح تو نے انہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا، ہمیں بھی یہ جو عام علم حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، میرے مولا اس علم کی برکت سے ہمارے بھی دل و دماغ کو روشن کر دے اور ہمارے ظاہر و باطن کو اس کے ساتھ روشن کر دے اور ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما، وما علیہ الا البلاغ۔